آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ جرنلزم کی کوئی لیب ہوگی کسی یونیورسٹی میں. سوشل سائنس، اس کے علاوہ میڈیکل کورسز ہیں، سوشل سائنسز کے کورسز ہیں، سائیکالوجی کے کورسز ہیں. کیمپس لائف از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ پلے اے ویری وائٹل رول ٹو گروم اے اسٹوڈنٹ. سر یہ اسکالرشپ کا کوئی کرائٹیریا ہے یا یہ بس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہونا کافی ہے اس کے لیے؟ ہماری اسکالرشپ جو ہے وہ 4000 سے لے کے 5500 تک جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو گرانٹ کرتے ہیں. لندن میٹروپولیٹن کے جو گریجویٹس ہیں دے آر ویری سکسیزفل ان بزنس. واٹ از دا پاتھ آف سیٹلمنٹ فار می ان یو کے؟ یو کے کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ اسٹارٹ سے ہی بڑے اچھے اور بڑے اسٹرانگ رہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو ویزا حاصل کرنے میں زیادہ پرابلم فیس کرنی نہیں پڑی. تو کیا ایسی فیسلٹیز ادر دین ایکیڈیمکس اویلیبل ہیں فار انٹرٹینمنٹ، فار ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز؟ جی، کیفیٹیریاز ہیں، جم ہیں، اسپورٹس ہال ہیں، ڈانس اسٹوڈیو ہیں. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر نئی مشتاق آپ کے ساتھ اویلیبل ہے. یو کے ون آف دا پاپولر ڈیسٹینیشنز فار پاکستان. یو کے اندر ایک بڑی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹی لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی. اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے کوشچنس ہیں کہ یونیورسٹی کیسے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے یو کے میں، اس کی ایڈمیشن پالیسیز کیا ہیں، اسکالرشپ اویلیبل ہے، اگر اویلیبل ہے تو کتنی اسکالرشپ اویلیبل ہے، کیسے ہم ایس کر سکتے ہیں کریڈیبلٹی انٹرویو کو، کیسے ہم ویزا وننگ چانسز انکریز کر سکتے ہیں، کوئی ٹپس جو ہمیں ویزا کو ون کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہوں، اور ہم نے ڈگری جب کمپلیٹ کر لی تو ہمارے یو کے میں کیا سیٹلمنٹ چانسز ہیں. ان سب سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ بڑے عزیز دوست اس انڈسٹری میں بڑے گراس روٹ لیول سے اس مقام پہ آنے والے میرے دوست بھائی ہمایوں اختر صاحب اویلیبل ہیں. ہم آج ان سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان سارے سوالات کے بارے میں. السلام علیکم ہمایوں بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. سر سب سے پہلے آڈینس کے لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمایوں اختر کا اس فیلڈ میں سفر کیسے شروع ہوا، وہ بتائیں. جی اٹس بن اراؤنڈ 8 years آئی ایم ایسوسیٹ ود دس انڈسٹری، اور ویسے تو اوور آل میرا ایکسپیرینس اراؤنڈ 15 years کا ہے. ٹھیک ہے. میں ایسوسیٹ رہا ہوں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، لیکن اس انڈسٹری میں آئی واز اسٹارٹیڈ ایز اے ایڈمیشن کوآرڈینیٹر. ٹھیک ہے. ان 2016، اور اس کے بعد جو ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں نے کام کیا، ایڈمیشنز میں، کاؤنسلنگ میں، اور اس کے بعد جو ہے میں یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹ رہا. یونیورسٹی آف لاء میں میں نے کام کیا 2 سال، اینڈ اب جو ہے تقریباً لاسٹ 7 months سے میں ایسوسیٹ ہوں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے ساتھ. زبردست. جی تو یہ تھا آپ کا سفر. اچھا جی، کیونکہ آپ بہت عرصے سے اسی فیلڈ میں. سب سے پہلے ہم ڈیسٹینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. وائی ڈو یو تھنک یو کے از اسٹل اے پاپولر ڈیسٹینیشن؟ ہم اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں جی قائد اعظم بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے یو کے چلے گئے، علامہ اقبال بھی چلے گئے، ایون ہمارے پرائم منسٹرس، ہماری جو لاٹ ہے ساری یہ یو کے کوالیفائڈ ہے. وائی اٹ از سو پاپولر ڈیسٹینیشن؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اسٹارٹ فرام ویری اسٹارٹ یو کے جو ہے اٹس ون آف دا فیوریٹ ڈیسٹینیشن فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایز ویل ایز پاکستانی اسٹوڈنٹس. ایز پر مائی ایکسپیرینس اس کی جو مین وجہ ہے وہ ویزا پروبیبلٹی ہے، جو جس طریقے سے میں اس کو دیکھتا ہوں. بیکاز ہمارے یو کے ساتھ جو ٹائز ہیں وہ اسٹارٹ سے ہی بڑے اچھے اور بڑے اسٹرانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو ویزا حاصل کرنے میں زیادہ پرابلم فیس کرنی نہیں پڑی ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیسٹینیشن جیسے یو ایس اے ہے، آسٹریلیا ہے، یورپ کے کنٹریز ہیں. یو کے اندر جو ہے نا، ایک تو یو کے یہاں پہ موسٹلی بچوں کے بجٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، دس از ون آف دا ریزن ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز. دوسرا ویزا پروبیبلٹی بہت اچھی ہے، اور تیسرا جو ہے سیٹلمنٹ آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے وہ زیادہ ایزیلی مل جاتی ہے. پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، ساؤتھ ایشین کمیونٹی بہت زیادہ ہے، کلچر بھی میچ کرتا ہے. تو دس از ون آف دا ریزن کہ یو کے جو ہے نا فرام ویری اسٹارٹ جو ہے وہ پاپولر ڈیسٹینیشن رہا ہے امنگ پاکستان اور پاکستانی اسٹوڈنٹس. اچھا، گریجویٹ روٹ ویزا کی جب ہم بات کرتے ہیں جسے ہم پی ایس ڈبلیو عرف عام میں کہتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بڑا رول ہے ان ٹرمز آف ڈیسائیڈنگ کہ میں یو کے اس لیے چلا جاؤں؟ میرا نہیں خیال، بیکاز جو یہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ہوتے ہیں یا گریجویٹ جو ویزاز ہوتے ہیں یہ باقی کنٹریز بھی آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یو کے میں نے جیسے آپ کو بتایا
کہ سب سے پہلی چیز جب اسٹوڈنٹ کسی کنٹری کو سلیکٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا بجٹ دیکھتا ہے, ایز پر مائی ایکسپیرینس. تو یو کے جو ہے موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ کے اور ہمارے یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کے بجٹ میں آتا ہے. پھر دوسرا ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ بجٹ کے بعد دیکھتا ہے کہ کہاں پہ اس کو سیٹلمنٹ ایزیلی مل رہی ہے. یو کے از ون آف دا کنٹری جہاں پہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ فرام ویری اسٹارٹ آپ کو ایزیلی سیٹلمنٹ مل جاتی ہے. اور یہاں پاکستان میں اسپیشلی آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سیکنڈ پاسپورٹ ہو ایز این آلٹرنیٹ. تو یو کے اندر جو ایکسیس ہے ڈوئل نیشنلٹی کی وہ ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز, اس کی بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں, ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے وہ زیادہ ایزی اور ایکسیسیبل ہے, پروبیبلٹی زیادہ ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ایک رول ایکسلریٹڈ ڈگری پروگرامس کا بھی ہے کہ جو ماسٹرز آپ نے کسی اور جگہ سے 2 سال میں کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ 1 سال میں کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک بڑی وجہ ڈگری ڈیوریشن بھی ہے. ٹھیک ہے. باقی کنٹریز میں 4 ایئر ڈگری 2 ایئر ماسٹر ڈگری ہوتی ہے جیسے پاکستان میں آفر ہو رہی ہے, لیکن یو کے اندر جو ہے وہ بیچلرز یوزلی 3 ایئرس کا ہے, ماسٹرز جو ہے وہ 1 ایئر کا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے یو کے میں بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ پلیسمنٹ ایئر آفر کرتی ہیں. دس از ون آف دا اٹریکٹیو ریزن امنگ آور پاکستانی اسٹوڈنٹس, جس کی وجہ سے یو کے جو ہے نا وہ اسٹارٹ سے ہی فیوریٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی. تو یہ جو کامن ریزن ہے وہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا بھی ہے, اس میں جو ہے ڈگری ڈیوریشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ سیکنڈ پاسپورٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ بھی. زبردست. تو یہی میرا بھی پرسپیکٹیو ہے کہ آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ کیا آپشن اویلیبل ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ از بیسٹ آپشن. تو ہمیں اس میں ایک ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. اچھا ہمایوں بھائی, لندن میٹروپولیٹن کی ہم بات کرتے ہیں, واٹ ایکچولی میکس اٹ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ادر یونیورسٹیز؟ جی, اگر ہم بات کریں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی, جو اس میں ایک یونیک چیز ہے, وی آر لوکیٹڈ ان دا ہارٹ آف لنڈن. اب کسی بھی بچے سے پوچھے تو وہ سب سے پہلے اس کی جو فرسٹ چوائس ہوگی وہ لنڈن بولے گا, ٹھیک ہے, کہ میں لنڈن جانا چاہتا ہوں. اگین جیسے آپ کو پتہ ہے لنڈن از اے میٹروپولیٹن سٹی, وہاں پہ جاب اپرچونیٹی, سیٹلمنٹ اپرچونیٹی ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز بہت زیادہ ہے, بیکاز ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور ساری دنیا سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے. تو اس وجہ سے جو لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا کیمپس ہے, وی آر لوکیٹڈ ان دا ہارٹ آف لنڈن, سینٹرل لنڈن جس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از ون آف دا ریزن. دا سیکنڈ ریزن, وی آر دا کیمپس بیسڈ یونیورسٹی لوکیٹڈ ان سینٹرل لنڈن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارا جو کیمپس ہے اٹس اے ویری اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس, اور ہم جو ہے وہ اسٹڈی سینٹر نہیں چلاتے, اٹس اے پراپر کیمپس بیسڈ یونیورسٹی جو کہ سینٹرل لنڈن کے اندر ہے, جن کے کلاسز کہیں ہو رہی ہیں. جی 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 ایگزیکٹلی ایسی ہے. تو دس از اے پراپر یونیورسٹی لوکیٹڈ ان سینٹرل لنڈن. ٹھیک ہے. تو دس از ون آف دا ریزن کہ جو ہے اسٹوڈنٹ وہ چوز کرتے ہیں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی. اگین ایک اور ریزن ہے کہ وی ہیو ورائٹی آف کورسز, وی آر آفرنگ ورائٹی آف کورسز اینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ کورسز. اچھا, کچھ پاپولر کورسز بتا دیں کون سے ہیں جو آپ کے. دیکھیں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ویسے تو موسٹلی تمام کورسز جو ہیں وہ وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جس کا انڈسٹری میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, لیکن جو پاپولر کورسز لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں آتے ہیں وہ اسپیسیفکلی میڈیکل کے کورسز ہیں. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر کے کورسز ہیں. ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو ہے وہ کیمپس ہے جو کہ ایسٹ لنڈن میں لوکیٹڈ ہے, ایلگیٹ کیمپس ہم اس کو بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لنڈن از ویری فیمس فار آرکیٹیکچر, ڈیزائن, فیشن ڈیزائننگ کورسز. تو ہمارا ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ کیمپس ہے جہاں پہ ہم یہ کورسز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کورسز ہیں, سوشل سائنسز کے کورسز ہیں, سائیکالوجی کے کورسز ہیں. تو ورائٹی آف کورسز جو ہے نا وہ ہم آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اچھا, اس میں ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک سی یو آس کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے. کیا کوئی لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ویٹرنری اور ڈی وی ایم اس طرح کا بھی کوئی کورسز آفر ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو موسٹلی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ کورسز ہیں وہ فزیو تھراپی ہے, اسپورٹس سائنس ہے, بلڈ سائنس ہے, اور بڑے ایسے یونیک کورسز جیسے کینسر امیونو تھراپی ہے, یہ ہم کورسز آفر کر رہے ہیں. لیکن ویٹنری کے کورسز جو ہے نا وہ ہم ابھی نہیں پڑھا. یہ یونیک کورسز ہیں. جی یونیک کورسز ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ لندن میٹروپولیٹن کے جو گریجویٹس ہیں دے آر ویری سکسیزفل ان بزنس. جی. انٹرپرینیورس کے
کے ریلیٹڈ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ شاید فرسٹ 5 کے اندر ہے جس نے سب سے زیادہ انٹرپرینیورز جو ہے وہ پروڈیوس کیے. اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کریں. ہمارے جی ایلومنائی اگر ہم بات کریں لنڈن میٹروپولیٹن کے حوالے سے، تو ہمارے ایلومنائی دنیا کی جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں، آپ چاہے ٹیسلا لے لیں، چاہے جنرل الیکٹرک لے لیں، BBC نیوز لے لیں، یونائٹڈ نیشنز لے لیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہمارے ایلومنائی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ون آف دا ایگزامپل صادق خان وچ واز پریویسلی سرو ایز میئر آف لنڈن. اچھا. ہی از آلسو اوور ایلومنائی. انہوں نے لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے اپنی جو ہے نا وہ لا کی ڈگری وہاں سے کمپلیٹ کی تھی. تو ہمارا جو سکسیس ریشو ہے اٹس اراؤنڈ 80% ایز ہیوج. میں آپ کو اس کو کٹ کر دیجیے گا، میں دوبارہ بتاتا ہوں. جو لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا سکسیس ریشو ہے، جاب سکسیس ریشو ہے، وہ آلموسٹ 90% ہے. ٹھیک ہے. ایز پر دا نیشنل اسٹوڈنٹ سروے ہمارا جو اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن ریشو ہے اٹس اراؤنڈ 80% امنگ آل رسل گروپ یونیورسٹی. ہیوج ریشو. جی جی. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ایلومنائی ہیں، دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں، ٹاپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. ریزن بیہائنڈ دیٹ بیکاز ہم اسٹوڈنٹ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ٹاپ ناچ فیکلٹی اویلیبل ہے. ہمارے پاس ٹاپ ناچ اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس میڈیکل کی جو لیب ہے وی کال اٹ سپر لیب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ یورپ کی سب سے بڑی لیب ہے جو کہ ہمارے ہالوے کیمپس میں لوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اس ایک لیب کی کاسٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 30 ملین پاؤنڈس ہے. ہیوج. ٹھیک ہے. اور اس لیب میں کینسر کے اوپر، کینسر تھراپیز کے اوپر، ریڈیولوجی کے اوپر، اسپورٹس سائنسز کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جرنلزم کے کورسز، بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ جرنلزم کے کورسز ہیں ہمارے پاس. جیسے پاکستان میں ہمارے پاس BA جرنلزم، MA جرنلزم، یہ میس کمیونیکیشن کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ جرنلزم کی کوئی لیب ہوگی کسی یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے. لیکن لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ہمارے پاس جرنلزم کی لیب ہے اینڈ اٹ کاسٹ اراؤنڈ 100 ملین پاؤنڈس. 100 ملین پاؤنڈس کا ہمارے پاس ٹرائی کیسٹر روم ہے. جس طرح ایک موک BBC کا ایک موک نیوز روم بنا ہوتا ہے، اسی طرح اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ جو کہ جرنلزم میں یوز ہوتے ہیں، جیسے آڈیو ویڈیو کنسولس ہیں، کیمرہ لائٹنگ ہیں، مائکس ہیں. ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کوشچن پوچھ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ سکسیس ریشو یا ہمارے انٹرپرینور اتنے زیادہ کیوں ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو بچہ ڈیورنگ دا اسٹڈی ہینڈز آن ایکسپیرینس لیتا ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ کے اوپر. بالکل. تو یہ بچہ جب پاس آؤٹ ہو کے انڈسٹری میں جاتا ہے تو اس کے پاس ایگزیکٹلی وہ اسکلز ہوتے ہیں جس کی امپلائرز جو ہیں وہ سیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے اسکلز، ایسے نالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انڈسٹری کے اندر. ایٹماسفیئر اتنا پریکٹیکل ہے کہ انہیں اسٹرگل نہیں کرنا. ایگزیکٹلی. بالکل صحیح ہے. جی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگی ایکیڈیمکس کی بات. ایز اے ٹیچر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، سوسائٹیز، کلچرل تھنگس یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو کیا ایسی فیسلٹیز ادر دین ایکیڈیمکس اویلیبل ہیں فار انٹرٹینمنٹ، فار ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز؟ جی. اچھا، اس میں جو ہے نا لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. جیسے ہمارے پاس بڑے جو ہیں وہ کیفیٹیریاز ہیں، اور اس کے علاوہ جم ہے، اسپورٹس ہال ہیں، ڈانس اسٹوڈیو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو ایک موقع ملتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے بچوں سے اٹریکٹ کرنے کا. ایک کلچرل انٹیگریشن ہوتی ہے. لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں کرنٹلی وی ہیو مور دین 150+ نیشنالٹی اسٹوڈنٹ جو کہ اس وقت لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے ان کی جو ریشو ہے وہ لوکل اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہمیشہ اسی یونیورسٹی کو چوز کرتا ہے جہاں پہ یہ تمام فیسلٹیز اس کو اویلیبل ہوں، ایز ویل ایز آپ کا جو ہے ایکیڈیمک فیسلٹیز. ٹھیک ہے. Because we believe کہ campus life is a very important and play a very vital role to groom a student. سر میں کہتا ہوں اکثر کہ بکس تو سبجیکٹس تو کسی کو یاد نہیں رہتے، ایٹماسفیئر آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کر دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فی اسٹرکچر.
لندن میٹروپولیٹن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا جنرلی مجھے پتہ ہے کورس بائی کورس فیس بتانا مشکل ہوگا، کیا فیس اسٹرکچر ہے اور کیا اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ہمارے جو فیس اسٹرکچر ہے فور سپٹمبر انٹیک اٹس اراؤنڈ 17,000 to 20,000 pound. ٹھیک ہے. Because we are located exactly in central London. We are campus based university. ٹھیک ہے. سینٹرل لنڈن کے اندر ایک کیمپس چلانا اٹس اے ویری ایکسپینسو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ہماری جو ٹیوشن فیس ہے، ہماری جو ہے ٹیوشن فیس امنگ آل یونیورسٹیز ویری اکنامیکل. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو اسکالرشپس ہیں، ہم نے اسکالرشپس کو 3 tiers میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، Tier 1 Tier 2 Tier 3. ٹھیک ہے. ہماری اسکالرشپ جو ہے وہ 4,000 سے لے کے 5,500 تک جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس کو گرانٹ کرتے ہیں، جس میں برسری اسکالرشپ بھی آتی ہے اور ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آفٹر گیٹنگ دس اسکالرشپ جو ہماری ایوریج فیس رہ جاتی ہے اٹ ول بی اراؤنڈ 15,000 to 16,000 pound وچ از آئی تھنک ویری اکنامیکل، ویری ریزنیبل اس لیول کی یونیورسٹی کے لیے. ویری ویری ٹرو. اچھا سر، یہ اسکالرشپ کا کوئی کرائٹیریا ہے یا یہ بس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہونا کافی ہے اس کے لیے؟ دیکھیے ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا 2 ٹائپس کی اسکالرشپ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے برسری اسکالرشپ. ٹھیک ہے. برسری اسکالرشپ وہ تمام انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو کہ منیمم انٹری ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں ان کو یہ برسری اسکالرشپ جو ہے وہ گرانٹ ہوتی ہے. اگین یہ 4,000 سے جو ہے وہ 5,500 تک ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں. ہماری ہر انٹیک میں ڈیٹس اناؤنس ہوتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹ اس ڈیٹ تک اپنی فیس ڈپازٹ پے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پھر ساتھ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو برسری اسکالرشپ جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ کو کیش کے اندر آفر کرتے ہیں، اور جو ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ ہے یہ ہم اسٹوڈنٹ کو اس کے ٹیوشن فیس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. زبردست. جی ہمایوں بھائی، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ لنڈن میٹروپولیٹن کیوں چوز کرنی چاہیے. مجھے اس کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتائیں. جی لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا وی آر اے پبلک یونیورسٹی. ٹھیک ہے. لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی وی ور اسٹارٹیڈ ان 1848 ود دا نیم آف میٹروپولیٹن یونیورسٹی 1848 ود دا نیم آف میٹروپولیٹن ایوننگ کلاسز فار ینگ. ٹھیک ہے. تو وی آر ون آف دا اولڈسٹ یونیورسٹی ان دا UK. پھر اس کے بعد 2002 کے اندر گورنمنٹ نے 2 یونیورسٹی کا مرجر کیا تھا، لنڈن گلڈہال یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف نارتھ لنڈن، اینڈ دین we will become London Metropolitan University. And this was the first merger in the history of UK جب 2 یونیورسٹی کا مرجر ہو کے جو ہے نا وہ ایک دونوں نے اپنی ایکسپیرینس جی لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی. اچھا سر، انٹری ریکوائرمنٹس کا ذکر ہوا. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فاؤنڈیشن سے. کیا LMU فاؤنڈیشن پروگرامز آفر کرتی ہے؟ جی بالکل، ہم فاؤنڈیشن پروگرام جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. فاؤنڈیشن پروگرام ہمارے پاس ود سنگل کیس بھی ہے اویلیبل ہے اور ود انٹیگریٹڈ کیس بھی اویلیبل. ٹھیک ہے. جی تو اس کا ڈپازٹ فل ایئر فی ہے یا نہیں؟ ہم 4,000 pound ہی انیشیل ڈپازٹ لیتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ ہیو ٹو پے 50% ڈپازٹ ایٹ دا ٹائم آف انرولمنٹ. ٹھیک ہے. تو فاؤنڈیشن کا ٹوٹل فیس کیا بنے گی؟ یہی جی ایگزیکٹلی ہماری تمام فیس جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہو، بیچلر ہو یا ماسٹرس ہو، اس کی ایک ہی فیس رہتی ہے ایوریج، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کورس ٹو کورس جو ہے وہ فیس کے اوپر ویری کرتی ہے. تو فاؤنڈیشن ایک ایئر 1 بھی آفر کرتی ہے لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی، وہ اسی کو ہی ہم فاؤنڈیشن کہہ رہے ہیں؟ نہیں، فاؤنڈیشن بیسکلی جو ہماری جو بیچلرس کی جو انٹری ریکوائرممنٹ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم ایئر 1 میں ان اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن دیتے ہیں جن کے پاس منیمم 14 ایئرز ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے BA BSc BCom یا ADP ایجوکیشن. اگر اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کر کے آ رہا ہے تو ہم اس کو فاؤنڈیشن ایئر میں ایڈمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو بھلے اس کی کتنی پرسنٹیج، جتنی مرضی اس کی پرسنٹیج ہو، ہم اس کو فاؤنڈیشن، یہی میں انفلوئنس کرنا چاہ رہا تھا، اس کو ہم فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ ایڈمیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے 50% نمبر، منیمم 50% مارکس، اور 4,000 انیشیل ڈپازٹ اور باقی آدھی فیس آپ نے ایٹ دا ٹائم آف انرولمنٹ پے کرنی. جی. پوسٹ گریجویٹ کی کیا انٹری ریکوائرمنٹ ہے؟ پوسٹ گریجویٹ کی ہماری 2 انٹری ریکوائرمنٹس ہے. ایک ان اسٹوڈنٹ کے لیے جنہوں نے 4 ایئرز بیچلر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 4 ایئر بیچلر میں ہم اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ پرسنٹیج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اف اسٹوڈنٹ ہیو 4 ایئر بیچلر ڈگری دین اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو منیمم 45% مارکس. اس کا جو 4 سال کا ایگریگیٹ ہے اگر وہ 45% بن رہا ہے تو اسٹوڈنٹ از ایلیجیبل ٹو اپلائی ان پوسٹ گریجویٹ پروگرام. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ HEC کے 2 پروگرامز ہیں، 4 ایئر بیچلر بھی ہے اور 2+2 ڈگری بھی ہے، تو ہم 2+2 ڈگری کو بھی 16 ایئرز ایجوکیشن کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ فیسلٹی
فیسیلیٹیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے جو لاسٹ ڈگری ہیں اس میں منیمم 55% مارکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. بیچلر میں اس کے جو مرضی مارکس ہوں, اگر اسٹوڈنٹ ماسٹرز میں ایم اے, ایم ایس سی, ایم کام, ایم سی ایس کوئی بھی ڈگری ہے اس نے منیمم 55% مارکس اسکور کیے ہیں, دین اسٹوڈنٹ از ایلیجیبل ٹو اپلائی فار پوسٹ گریجویٹ پروگرام. زبردست. انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو کون کون سے, آبویسلی یو کین ناٹ ٹیل ایوری ٹیسٹ, لیکن جنرل بتا دیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لنڈن میٹروپولیٹن میں جی انگلش پروفیشنسی میں سب سے پہلے تو وی آر ایکسیپٹنگ ایم او آئی. ہماری کچھ پینل آف یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر جو ہے نا ہم ایم او آئی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ آپ اسکرین پہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں جن کے اوپر ہم ایم او آئی ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور منیمم اسٹوڈنٹ کا اگر 5 ایئرس سے زیادہ کا گیپ نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ از ایلیجیبل ٹو اپلائی آن دا بیسس آف ایم او آئی, اور اس کا آئلس ایگزیمپٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں ٹیسٹ کی تو سب سے پہلے آئلس ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور آئلس میں ہم 6 اوور آل 5.5 ایچ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. آئلس اکیڈیمک یو کے آئی فار یو جی پی جی بوتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پی ٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں. پی ٹی ہم سینٹر بیس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمیں 59 اوور آل 59 ایچ چاہیے فار یو جی پی جی بوتھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لینگویج سرٹ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور لینگویج سرٹ ہم آن لائن ورژن اور سیلف ورژن دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں جو ہے کچھ ہمارے کورسز ہیں جس میں ہماری انگلش پروفیشنسی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ میڈیکل کے کورسز آتے ہیں, فزیو تھراپی کے کورسز آتے ہیں. اس کے علاوہ میرے جو 90% کورسز ہیں اس میں لینگویج سرٹ میں ہمیں 33 اوور آل 33 ایچ چاہیے. زبردست. جی. اچھا, ہم نے انڈر گریڈ اور پوسٹ گریڈ کو ڈسکس کیا. اب ان کے درمیانی ایک چیز فال کرتی ہے جو آج کل پاکستان میں بہت پاپولر ہے, جسے ہم ٹاپ اپ ڈگری پروگرام کہتے ہیں. اس کے اوپر لندن میٹروپولیٹن کیسے دیکھ رہی ہے چیزوں کو؟ جی, ہم بالکل ٹاپ اپ ایئر پروگرام آفر کرتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ لیول 5 لیول 6 ہم بولتے ہیں. ٹاپ اپ ایئر پروگرام میں ہم جو ہے وہ لیول 5 کوالیفائڈ ڈپلوما یا ایکولنٹ ڈپلوما جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ود منیمم 55% مارکس ایگریگیٹ جو اس کا بنتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹ آنرس ڈگری کر رہا ہے تو اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو منیمم 6 سیمسٹرز جو ہے نا وہ اس کے کلیئر ہوں ود منیمم 50% مارکس. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی فیس رینج 15,000, ڈپازٹ 4,000 انرولمنٹ, سیم کرائٹیریا. جی, سیم کرائٹیریا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اف یو وانٹ ٹو اپلائی فار ٹاپ اپ ڈگری پروگرام, آپ کے پاس ہائر نیشنل ڈپلوما جسے ہم HND کہتے ہیں, لیول 5 ایکسٹینڈیڈ, لیول 4-5 پڑھا ہوا ہے, پیئرسن کا ہے, تو یو کین اپلائی ان لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی. اور لینگویج ریکوائرمنٹ ریمینس سیم فار ایوری کورسز. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک ہم نے ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی ڈسکس کر دیا, کیا لندن میٹروپولیٹن میں کیا کوئی بزنس انکوبیشن سینٹرز ہیں جاب حاصل کرنے کے لیے؟ اب جاب سے میری مراد 2 ہوں گی, پارٹ ٹائم اور فل ٹائم آفٹر دا ڈگری. ان میں کیا فیسیلیٹیشن LMU پرووائڈ کرتی ہے؟ ہمارا پراپر ایک پلیسمنٹ سیل بنا ہوا ہے لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں جو کہ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کو CV رائٹنگ, پرپوزل رائٹنگ, انٹرویو پریپریشن, ایون کہ ڈریسنگ تک وہ اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ انٹرویو دینے جانا ہے آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کی اپیرنس کیسی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اس میں بڑا اچھا ہمارا جو ہے نا وہ ریشو ہے, اور ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ایز پر دا سروے ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منیمم 6 منتھس میں جو ہے وہ جاب مل جاتی ہے. زبردست. ویری نائس ٹرن اراؤنڈ ٹائم. جی بالکل. اچھا سر, اس دفعہ کچھ بچوں کو پرابلم آیا ان ٹرمز آف ڈیڈ لائن کلوجر اینڈ ایوری تھنگ. آگے اب ہم سپتمبر کو فوکس کر رہے ہیں, تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں زیادہ اسموتھ ہو جائیں گی ان سپتمبر ایز کمپیئر ٹو مئی؟ جی ڈیفینیٹلی. مئی میں کچھ اسٹوڈنٹس کو پرابلم آیا بیکاز ہم نے اپنی ڈیڈ لائنس جو ہیں وہ ریوائز کی, اور اس کو جو ہے وہ 2 ویکس بیفور ہم نے کلوز کر دیا. ریزن بیہائنڈ دیٹ کہ کچھ ویزا ڈیلیز تھے UKVI کی طرف سے. ٹھیک ہے. لیکن سپٹمبر انٹیک ڈیفینیٹلی ہمارا ایک بڑا انٹیک ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے پہلے سے اناؤنس ڈیڈ لائنس ہیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں, تو اسٹوڈنٹ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں. ارلیئر از دی بیسٹ تھنگ. اور اس کے علاوہ ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم نے 3 جو ہے وہ ٹیئرز رکھے ہوئے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ ان کے اندر جتنا جلدی ڈپازٹ کروائے گا اس کی اسکالرشپ جو ہے وہ اتنی زیادہ میکسیمم اس کو گرانٹ ہوگی. بالکل صحیح ہے. جی. اچھا, ان لاسٹ کہہ لیں کہ پارٹ آف آر ایپیسوڈ ہم ڈسکس کریں گے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں لندن میٹروپولیٹن سے گریجویٹ ہو گیا ہوں یا کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو گیا ہوں. واٹ از دا پاتھ آف سیٹلمنٹ فار می ان UK؟
دیکھیں یو کے اندر سیٹلمنٹ جس طرح ہم نے وی ڈسکس ارلیئر کہ ایزیلی مل جاتی ہے، اینڈ دس از ون آف دا ٹاپ ٹرینڈ جس کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان سے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹ کا پڑھنا تو ایک گول ہوتا ہے، سب سے بڑا گول ان کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بچے اسی جگہ جانا پریفر کرتے ہیں جہاں پہ سیٹلمنٹ ایزیلی مل جاتی ہے، اینڈ لنڈن از ون آف دا ڈیسٹینیشن. تو جیسے ہی بچے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو 2 ایئرس کا جو ہے وہ پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس ورک ویزا میں دے آر فری ٹو جاب. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے وائٹ کالر جاب کرتے ہیں یا ایسی جاب کرتے ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے ڈگری کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ ٹیئر 5 کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ 5 ایئرس کا ٹیمپریری ورک ویزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیڈنگ ٹو PR. ٹھیک ہے. پہلے بفور 2011 یہ HSMP ہوتا تھا، ایک ہائیلی اسکل مائگریشن پالیسی ہوتی تھی، اس کے تھرو جاتے تھے. اب یہ ٹیئر 5 ہے. زبردست. تو اس کے لیے آپ کے پاس جس طرح یونیورسٹی آپ کو اسپانسر کرتی ہے، اس طرح سے جو امپلائر ہوتا ہے وہ آپ کو اسپانسر بن جاتا ہے. جی بالکل 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 صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کچھ کوشچنز جو اسٹوڈنٹس ہمیں کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ ذرا ایک وہ کر لیتا ہوں کہ بھائی UK میں تو اب سیٹلمنٹ ہی کوئی نہیں، اتنے لوگ چلے گئے، اتنی جابس تو ہیں ہی کوئی نہیں، اس کا کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایز پر مائی ایکسپیرینس لاسٹ 8 ایئرس میں نے کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ واپس آتے نہیں دیکھا جس کو وہاں پہ جاب نہ ملی ہو. ٹھیک ہے. جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو پرابلم فیس کرتے ہیں، ایز پر مائی ایکسپیرینس اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی ہمیشہ پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ پیسے کمائے، نہ کہ وہ اپنا اسکل گین کرے، اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے. ٹھیک ہے. بیکاز جب آپ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے کمپٹیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے لیے چیلنجز زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اب آپ کے اندر کوئی یونیک اسکل ہوگی، آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگی، آپ نے جو ڈگری پڑھی ہے اس کے اندر آپ کے مارکس اچھے ہوں گے، آپ ایک اسکل سیٹ کر کے انڈسٹری کے اندر آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو جاب ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو جابس کا پرابلم نہیں ہے. UK میں ابھی بھی جو ہے نا وہ میری بات ہو رہی تھی میرے مینیجر سے، تو وہ مجھے یہی بتا رہے تھے کہ ابھی بھی وہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنے آرگنائزیشن کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ دے آر سیکنگ امپلائیز. ٹھیک ہے. جاب وہاں پہ جاب کی کمی نہیں ہے. بالکل. اور ایز این ٹیچر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹا ہر امپلائر بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی اچھا امپلائی مل جائے. تو یہ کبھی کمی نہیں رہتی. اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے تو آپ کبھی بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، چاہے آپ UK میں ہیں، چاہے آپ کہیں بھی ہیں. اور UK اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق 1.3 ملین لوگوں کی شارٹیج فیس کر رہا ہے، ویلے نہیں جن کے پاس اسکل سیٹ ہے. ایگزیکٹلی. بلکہ میری ایک اور ڈسکشن ہو رہی تھی اپنے مینیجر سے، لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے مینیجر سے، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح یہاں پہ اب ٹرینڈ ہے کہ جی سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اتنے لوگ جا چکے ہیں، وہاں پہ اکاموڈیشن کے ایشوز ہیں. ڈیفینیٹلی ہوں گے کچھ ایشوز اکاموڈیشن وغیرہ کے، جابس کے، لیکن کہاں نہیں ہے. جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ صرف وہاں پہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی کی جاب کرنی ہے، آپ نے وہاں پہ ڈیلیوری کی جاب کرنی ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، تو پھر تو آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں ہو آپ کو جاب نہیں ملے گی. بالکل ایسے. اگر آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں، آپ اسکلز گین کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی انٹرنشپ یا اپنا پلیسمنٹ ایئر کمپلیٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو جاب ملے گی. اور یہ جو سیچوریشن کی بھی بات ہے، میں آپ سے اس کے اوپر آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لیتا ہوں. میں اکثر لوگوں کہتا ہوں 25 کروڑ کی آبادی میں سے میرا خیال ہے 20-21 ہزار لوگ ہیں ایوریج جو جا رہے ہیں UK میں. تو اس سے کوئی ایسا وہاں پہ ڈینٹ نہیں ڈل گیا کہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ UK جاتے ہیں، ہمیں تو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو UK جاتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ UK سے آگے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی تو جاتے ہیں، اور وہ ڈیسٹینیشنز دیکھتے ہیں. اچھا سر کمپلائنس کے ریلیٹڈ بتائیں کہ لندن میٹروپولیٹن کیسے کمپلائنس کرتی ہے، کریڈیبلٹی انٹرویو لیتی ہے، انٹرویو میں سکسیزفل ہونے کے لیے کیا ٹپس دیں گے آپ؟ اچھا فرسٹ آف آل وی آر ویری اسٹرکٹ ان کمپلائنس. ٹھیک ہے جی. کمپلائنس کے اوپر ہماری زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری آپ نے انٹری ریکوائرمنٹس بھی ابھی ہم نے ڈسکس کی، بڑی اکنامیکل انٹری ریکوائرمنٹس ہے، 45%، 50%، 55%. ٹھیک ہے. ہم اس اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آفر دیتے ہیں جس کے پاس ایک ویلڈ ریزن ہو. ٹھیک ہے. وائی چوز لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی، وائی چوز
his or her course ٹھیک ہے. and what will be their future plans. ٹھیک ہے. ان 3 چیزوں پہ آپ کی گریپ ہونی چاہیے. لائیو انٹرویو ہوتا ہے یا یہ جو انرولی ہیں AI پہ ہوتا ہے؟ یہ لائیو انٹرویو ہوتا ہے. اور اس میں اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے سب سے زیادہ آسان چیز یہ رکھی ہے کہ ہم انٹرویو بیفور ڈپازٹ لیتے ہیں. زبردست. تو وہ ایٹ اسٹیک نہیں ہے. جی بالکل. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے وہ آفر دیتے ہیں, ادروائز ہم اس کو آفر نہیں دیتے. زبردست. تو اب میں نے سکسیزفل ہونا ہے تو جیسے میں نے ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھی ہے, تو شوڈ مائی انٹرویو ریپلیکیٹ دیٹ SOP یا کس طریقے سے میں اچھا پریپیئر ہو سکتا ہوں؟ آپ بیک اینڈ سے مجھے بتائیں کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ انٹرویو کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے کچھ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر کہ سب سے پہلے اس کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد گیپ کتنا ہے. دیکھیں, پاکستان از اے مارکیٹ آف پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. یہاں پہ انڈر گریجویٹ کا بہت کم اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہے پوسٹ گریجویٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے اگر اس کا گیپ زیادہ ہے تو وہ ہمارے لیے ایک ہائی رسک پروفائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آلدو ہماری کوئی ایسے اسٹینڈرڈ پروسیجر نہیں ہے کہ ہم منیمم کتنا گیپ ایکسیپٹ کرتے ہیں لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں, لیکن ہم ایک زیادہ گیپ والے اسٹوڈنٹ کو ایک ہائی رسک پروفائل کنسیڈر کرتے ہیں. لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی 100% ویزا ریشو ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا کمپلائنس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے اور ہم ایڈمیشن اسٹیج پہ اسٹوڈنٹ کا کمپلائنس کرتے ہیں. بالکل صحیح. اسٹوڈنٹ کی ڈگری جو ہے اس کی پریویس ڈگری پروگریشن ڈگری سے میچ کرتی ہو, اسٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس ریلیونٹ ہو, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کا گیپ زیادہ نہ ہو. تو یہ بیسک 3 سے 4 چیزیں ہیں جو کہ ہم اسٹارٹ میں اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی, یہی تمام چیزیں ہم ایکسپلینیشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں, ٹھیک ہے. لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا ایک سپلیمنٹری فارم ہوتا ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو کچھ اسپیسیفک کوشچنز جو ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس کا اپروپریٹ آنسر دیتا ہے تو تب ہم اس کا کمپلائنس انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کے مارکس بھی دیکھتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹ MOI کے اوپر اپلائی کر رہا ہے تو اس میں کچھ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. پھر اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹٹولتے ہیں ایک دفعہ کہ ہی از اے جینوئن اسٹوڈنٹ. جی چلے جی, بہت شکریہ ہمایوں بھائی, بڑا اچھا لگا, بڑی زبردست ڈسکشن رہی ہماری, بڑا انفارمل ایٹماسفیئر میں. اینی لاسٹ ٹپ جی جو آپ لندن میٹروپولیٹن کے جو ڈریم کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو دینا چاہتے ہوں؟ میری طرف سے لاسٹ جو ٹپ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو یہ ہے کہ شارٹ کٹس نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ شارٹ کٹ دیکھتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹیمپریری فائدہ تو پہنچاتا ہے لیکن لانگ ٹرم فائدہ نہیں پہنچاتا. بالکل صحیح ہے. لنڈن میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں آپ آتے ہیں, آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملے گا, آپ کو ایک اچھا کیمپس ملے گا, آپ کو ایک اچھی فیکلٹی ملے گی, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے آپ کو ایک اچھی جاب بھی ملے گی. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹاپ آف دا ناچ یونیورسٹی ہیں. وی آر پبلک سیکٹر یونیورسٹی. ہمارے پاس بڑی لیبس ہیں, اچھی کوالٹی آف فیکلٹی ہے. تو آپ کو ایک اچھا فیوچر بنانے کی یا آپ کو ایک سیٹلمنٹ کا ایک موقع مل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی توجہ جو ہے وہ کبھی بھی جاب پہ یا پیسے کمانے پہ نہ رکھیں, ذرا لانگ ٹرم سوچیں. آپ کا ڈگری کا 1 سال کا ڈوریشن ہے یا 1.5 سال کا ڈوریشن ہے, وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں, اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ رکھیں, اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ ٹائم پہ سبمٹ کروائیں اور اپنی ڈگری ود ان دا ڈوریشن کمپلیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی ہرڈل ہے جو کہ آپ کو روک سکتی ہے لیڈنگ ٹو PR یا لیڈنگ ٹو اے گڈ جاب سیٹلمنٹ. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا آج ہمیں ٹائم دیا. میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کے سب کویشچنس بھی ایڈریس ہو گئے ہیں. اسٹل اف یو فیل کہ آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ہمایوں بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کامنٹس میں ہمارے پیج کے اوپر میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹائملی ایڈمیشن پروسیڈ کریں فار لندن میٹروپولیٹن یونیورسٹی, دیر نہ کریں, ارلی برڈ ڈسکاؤنٹ کو بھی اویل کریں. ابھی ہمارے نمبرز کے اوپر میسج کر کے آپ ہمارے کاؤنسلر سے ان ٹچ ہو سکتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.